بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، آج ہم تفسیر پیش کر رہے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153، 154 اور 155 کی۔ 153 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور کسی کو پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے، اور تمہارے پیچھے رہ جانے والی دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار رہے تھے، تو اللہ نے تمہیں غم کے بدلے غم دیا اور معافی اس لیے سنا دی تاکہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا نہ تو اس پر غم کرو اور نہ اس تکلیف پر جو تمہیں پہنچی ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ تو دوستو، یہ جنگ احد میں جب کفار پیچھے سے آ پڑے تو مسلمان گھبرا کر بھاگ گئے، مگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ کرام اپنی جگہ سے نہ ہٹے اور ثابت قدم رہے۔ ثابت قدم رہنے والی جماعت سے دوسری جماعت کو آوازیں دی جا رہی تھیں کہ اللہ کے بندو ادھر آؤ، مگر گھبراہٹ اور شور میں یہ لوگ نہ سن سکے۔ اس آیت میں اس کا ذکر ہے اور اسی کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، یاد کرو جب تم افراتفری میں منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور کسی کو پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے، اور تمہارے پیچھے ثابت قدم رہ جانے والی دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار رہے تھے، لیکن تم سن ہی نہ رہے تھے۔ اللہ نے تمہیں غم دیا اس لیے کہ تم نے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی کہ انہیں غم پہنچایا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہیں معافی کی بشارت بھی سنا دی تاکہ راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ کوشش کرنے کے باوجود جو مال غنیمت تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تم اس پر غم نہ کرو، اور چونکہ تمہارے بہت سے ساتھی اس جنگ میں شہید ہوئے اور تمہیں بھی بہت سے زخم آئے تو اللہ تعالیٰ کی معافی کا اعلان کر دینے کی وجہ سے تمہارے دلوں پر مرہم ہو جائے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشی کے کس قدر عزیز ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اس صدمے میں مبتلا کیا، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی جانثاری اور اخلاص کی بھی کتنی قدر فرمائی کہ چونکہ ان کی خطا بری نیت سے نہ تھی بلکہ اجتہادی طور پر وہاں خطا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دلجوئی کے لیے ان کی معافی کا اعلان بھی فرما دیا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ 154 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، پھر غم کے بعد تم پر چین کی نیند اتاری کہ تمہاری ایک جماعت کو گھیرے تھی اور ایک گروہ کو اپنی جان کی پڑی تھی، اللہ پر جان بے جا گمان کرتے تھے، جاہلیت کے سے گمان کرتے، اس کام میں کچھ ہمارا بھی اختیار ہے۔ تم فرما دو کہ اختیار تو سارا اللہ کا ہی ہے، اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں جو تم پر زہر نہیں کرتے تھے، ہمارا کچھ بس ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ تم فرما دو کہ اگر تم ہمارے اپنے گھروں میں ہوتے، جب بھی جن کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا اپنی قتل گاہوں تک نکل کر آتے، اور اس کے لیے اللہ تمہارے سینوں کی بات آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں آئے اسے کھول دے، اور اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ تو دوستو، غزوہ احد میں تکلیف اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلص مومنوں پر خاص کرم نوازی ہوئی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے ان پر غم کے بعد چین کی نیند اتاری، جو صرف مخلص صحابہ کرام پر ہی اتری۔ اس کی برکت سے مسلمانوں کے دلوں میں جو رعب اور ہیبت طاری تھا وہ ختم ہو گیا، اور مسلمان سکون اور اطمینان کی کیفیت میں آ گئے۔ حضرت ابو طالح رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روز احد نیند ہم پر چھا گئی، ہم میدان میں تھے، تلوار ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جاتی تھی، پھر اٹھاتا تو پھر چھوٹ جاتی تھی۔ دوسری طرف منافقوں کا گروہ تھا، یہ صرف اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ پر وعدیاں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ فرمائے گا، یا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، لہذا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین باقی نہ رہے گا۔ تو دوستو، یہ صرف جاہلیت کے گمان تھے۔ پھر منافقین کے بارے میں فرمایا کہ یہ اپنے دلوں میں اپنا کفر، اللہ کے وعدوں پر بھروسہ نہ ہونا اور جہاد میں مسلمان کے ساتھ آنے پر افسوس کرنا چھپائے ہوئے ہیں۔ ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے معاذ اللہ سچے نہیں ہیں، لیکن یہ باتیں مسلمانوں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری بھی کچھ چلتی ہوتی اور جنگ احد کے بارے میں ہمارا مشورہ مان لیا جاتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بدگمانیوں اور بد کلامیوں کا رد میں فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم فرما دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، جب بھی جن کا مارا جانا تقدیر میں لکھا جا چکا تھا وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل کر آ جاتے، کیونکہ جیسے موت کا وقت مقرر ہے ایسے ہی موت کی جگہ بھی متعین ہے، جس نے جہاں جیسے مرنا ہے
وہ وہاں ویسے ہی مرے گا۔ گھروں میں بیٹھ رہنا کچھ کام نہیں آتا اور تقدیر کے سامنے ساری تدبیریں اور ہیلے بیکار ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں پیش آنے والے واقعات کی حکمت بیان فرمائی کہ غزوہ احد میں جو کچھ ہوا اس کے لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی اخلاص اور منافقت آزمائے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں پشیدہ ہے اسے سب کے سامنے کھول کر رکھ دے۔ تو دوستو، اسی طرح 155 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، بے شک تم میں سے وہ لوگ جو اس دن بھاگ گئے جس دن دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا، انہیں شیطان ہی نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے لغزش میں مبتلا کیا، اور بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا رحم والا ہے۔ تو دوستو، جنگ احد میں 14 اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا، جن میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی مرتضیٰ بھی شامل تھے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، باقی تمام اصحاب کی قدم اکھڑ گئے تھے، اور خصوصاً وہ حضرات جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی مورچے پر مقرر کیا تھا اور ہر حال میں وہیں ڈٹے رہنے کا حکم دیا تھا، لیکن وہ ثابت قدم نہ رہ سکے، بلکہ جب پہلے ہی حملے میں کفار کے قدم اکھڑ گئے اور مسلمان غالب آئے، تب ان درے والوں نے کہا کہ چلو ہم بھی مال غنیمت جمع کریں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، مگر یہ لوگ سمجھیں کہ فتح ہو چکی، اب ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ درہ چھوڑ دیا۔ بھاگتے ہوئے کفار نے درہ کو خالی دیکھا تو پلٹ کر درہ کی راہ سے ہم مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا، جس سے جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ یہاں اسی کا ذکر ہے۔ ان حضرات سے لغزش ضرور صادر ہوئی، لیکن چونکہ ان کے ایمان کامل تھے اور وہ مخلص مومن اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سچے غلام تھے، اور آگے پیچھے کئی موقع پر یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں قربان کرنے والے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی معافی کا اعلان فرما دیا، تاکہ اگر ان کی لغزش سامنے آئے تو رب کریم کے بارگاہ میں ان کی عظمت بھی سامنے آئے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سننے، تفسیر، حدیث پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔